حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، قربان جائے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، قربان جائیے۔ کچھ لوگ سفر کر کے پہنچے کہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے کچھ فیض حاصل کرنا ہے۔ کچھ لوگ ان کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھلا، پردے سے ایک عورت کی آواز آئی، کیا چیز تھی؟ آنے والوں نے کہا کہ حضرت ہیں۔ بولا حضرت؟ کون حضرت؟ بولا کہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ بولا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کوئی حضرت اجرت نہیں ہے، جاؤ، یہاں کوئی حضرت نہیں ہے۔ دروازہ بند کر دی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے، لکڑی کاٹ کر لاتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، اور آدھا پیسہ سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، باقی جو پیسہ بچتا تھا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ بولا۔ اب یہ لوگ سوچے کہ بھائی اتنا دور سے ہم لوگ آئے ہیں، یہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے یہ کوئی حضرت وغیرہ نہیں ہے، یہ کوئی حضرت نہیں ہے، تم لوگ غلط فہمی میں ہو، یہ حضرت نہیں ہے، لیکن اتنے دور سے آئے ہیں، کم از کم ملاقات تو کر لیں۔ اب کیا ہے نہیں ہے، تو لوگوں سے پوچھا بھائی حضرت کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ بستی سے باہر نکلو گے نا، وہ جنگل میں وہ لکڑی چنتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، وہی ملاقات ہو جائے گی۔ تو لوگ بستی سے جب باہر نکلے، دیکھا ایک بزرگ اللہ والا شیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ، شیر پر بیٹھا ہوا ہے، اور سانپ کا کوڑا بنا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیر پر لکڑیوں کا گٹھڑا لے کر چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ گئے تو دنگے گئے، یہ کون آدمی بھائی شیر کے اوپر میں سوار ہے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں؟ رک گئے۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ شیر کو روکے، رکو، ان لوگوں کو دیکھا اجنبی آدمی ہے، یہ چہرہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پوچھا بھائی تم لوگ کہاں سے آئے، کہاں جا رہا ادھر؟ بولا حضرت ہم لوگ حضرت معروف کرخی سے ملنا چاہتے ہیں۔ بولا میں ہی معروف کرخی ہوں، کیا بات ہے؟ بولو تم لوگ میرے گھر سے آئے ہو، میری بیوی کچھ بولی ہے کیا؟ بولا حضرت بولی کیا ہے، تو ہم لوگوں کا تو کلیجہ ہی سوکھ گیا ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، اگر میری بیوی تھوڑی دماغ کی تیز ہے، وہ ہم کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، اسی کی وجہ سے ان کی بدزبانی کو میں برداشت کرتا ہوں، تو اللہ نے خونخوار جیسا شیر کو میرے تابع بنا دیا ہے۔ یہ انہی کی وجہ سے میں بیوی کی اذیت کو برداشت کرتا ہوں، اس کی بد دماغی کو برداشت کرتا ہوں، اللہ یہ خونخوار شیر کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر میں سواری کرتا ہوں۔ قربان جاؤ نوجوانوں۔ اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سی بھولی بھالی ہیں، سیدھی ہیں، بہت سیدھی۔ اب سوچو تو صحیح، چلچلاتی دھوپ میں آنگن میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا بن گیا ہے، لیکن اس وقت تک وہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے جب تک اس کا شوہر کھانا نہ کھائے۔ بولو بات صحیح غلط ہے؟ بھئی عورت پہلے کھاتی ہے کہ بعد میں کھاتی ہے؟ ارے بھائی بولو بھائی، اب بعد میں کھاتی ہے۔ عورتیں پہلے شوہر کو کھلاتی ہے۔ قربان جائیے، میرے بدن کا میلا کپڑا ہم گھر میں کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی میرے میلے کپڑے کو صاف کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، رات کو جب ہم بستر پر لیٹے میرے پیر کو دباتی ہے۔ ایسی بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کر سکتے؟ بھائی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بھائی کریں گے انشاءاللہ، بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات یہ ہے کہ تھوڑی زیادہ بولتی ہے تو بولنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب امیر المومنین تھے تو ایک آدمی کی بیوی بہت بد زبان تھی۔ اب وہ بولتی، جب بولنا شروع کرتی تھی نا تو رکتی نہیں تھی وہ۔ یہ آدمی سوچا کہ تھوڑا امیر المومنین کو شکایت کرائیں، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو وہ بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو پردہ لگا ہوا ہے، تو وہ بیٹھک میں رکے کہ حضرت امیر المومنین نکلیں گے تو ہم اپنے شکایت پیش کریں گے۔ تو ادھر اندر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو خوب جھاڑ رہی تھی، وہ بولے جا رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے ہیں، بیوی بولے جا رہی خاموش سن رہے ہیں۔ یہ آدمی سوچا کہ اللہ ہم اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں،
क्या फैसला करेंगे, इसकी बीवी तो खुद सुना रही है इसको, इनकी बीवी तो इनको खुद सुना रही है। तो मेरे भाई कुर्बान जाइए, वो शख्स बोला कि नहीं 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 इनको सुनाने फायदा नहीं, वो लौटने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने दरमियान में निकले, वो आवाज दी, ओ भाई इधर इधर, किस काम से आया था, अब बगैर काम किए हुए चला गया, मिला नहीं, क्या बात है? कहा कि नहीं हजरत रहने दीजिए, बात समझ में आ गई है मेरी, अब बोलने की जरूरत नहीं। नहीं बोलो तो सही क्या बात है, बोलो तो सही क्या बात है। कहा कि हजरत मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आपकी बीवी तो मेरी बीवी से ज्यादा बोल रही थी, आप खामोश सुन रहे थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया, आपने फरमाया अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर हो, तुम्हारा गंदा कपड़ा धोए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, तुम्हारे घर की निगरानी करे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे, तुम्हारे लिए खाना बनाए, अगर उससे अगर वो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे तो तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? बोला हाँ बर्दाश्त करें। बोला वही समझ लो, वही समझ लो, बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है, मारना नहीं है, मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा उल्टा के मारता है, नाली में 16 के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा ले झगड़ा ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा खामोश बैठा सुनता। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना छोड़ माफ कर दे तो शोहर माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तुम छोड़ दे, लेकिन अल्लाह रे सुपुर्द कर दे, बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर्द कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवाह हो जाए। समझे? यानी दोनों तरफ से तुम ही जाओ। वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवाह हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि ती खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तो हाथों खाना नहीं बना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निर मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे, मैंने आपकी बारगाह तक पहुँचाया।
گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ اچھا دیکھیے گا، کچھ لوگ مدرسوں سے بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ مدرسوں کو پسند نہیں کرتے، جبکہ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے مولانا اسد مدنی نے فرمایا تھا، مدذ اللہ العالی نے، کہ لوگوں مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا مونگیر نے اڑیسہ کی سرزمین پر لاکھوں لوگوں کے درمیان میں فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے چاند سورج چمکتا رہے گا، جس دن مدرسہ بند ہو جائے گا یہ سورج کا نکلنا بھی ڈوبنا بھی بند ہو جائے گا۔ اچھا مدرسے میں آپ کو بتاؤں کیا میرے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ باپ مر جائے تو خود جنازے کی نماز پڑھائے۔ ہر آدمی کو یہ ہر بھائی کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے۔ بھائی مولوی صاحب کو ڈھونڈے کہے ڈھونڈے، آپ خود نکاح پڑھائیے، آپ کی بہن نکاح پڑھائیے، آپ کی بیٹی ہے نکاح پڑھائیے، آپ کا باپ مرا ہے خود نکاح پڑھاؤ، یہ جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ کہاں سے بھاگو گے؟ ارے مدرسے سے کہاں سے بھاگو گے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ مدرسے کے لڑکا اگر چندہ کرنے، مولوی صاحب اگر چندہ کرنے آتے ہیں، سائیکل پر آ رہے ہیں مولوی صاحب، یہ دروازہ میں کرسی لگا کے بیٹھا ہے، دیکھ لیا، روڈ سے دیکھ لیا، مولوی صاحب اسو وہ پھر سے اندر گھس جائے گا۔ اب بیٹا کو بولے گا بیٹا جا باہر جا، مولوی صاحب پوچھتا ہوں نہیں، باپ کو یہاں جو بولے کھیتوں جگہ، باغ کھیتوں چلے گئی ہے۔ ارے ایک عالم دین آپ کے دروازے پہ آ رہا، آپ تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک عالم دین کا قدم میرے گھر پہ پڑ رہا ہے۔ ارے عالم جہاں پر قدم رکھ دے وہاں تو برکت ہی برکت ہے، وہاں تو برکت ہی برکت ہے، لیکن آپ نے اس برکت کو گوا دیا، اس برکت کو گوا دیا۔ او میرے بھائیو، او قربان جائیے، مدرسے کا ایک بچہ اگر کہیں پر مل جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹا ادھر کی نام جوگ رے، بولے فلاں چھے، کویان کو رہی رے، بولے مدرسہ پر ہوئی، مولی صاحب بنبو چندہ کربو کھابو۔ اچھا یہ مدرسے نہیں ہوں گے، بچے عالم نہیں بنیں گے، حافظ قرآن نہیں بنیں گے، تو آپ مرو گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بھائی آپ جب مرو گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا سے کہاں سے بھاگو گے، مدرسوں سے کہاں سے بھاگو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ مہد سے لے کر لحد تک مولوی کی ضرورت ہے، اور یہاں تک جنت میں اگر تم چلے بھی گئے وہاں بھی عالم کی ضرورت ہے، وہاں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ حضور کی حدیث ہے، جنت میں بھی تم چلے جاؤ گے وہاں بھی ایک عالم کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ پوچھے گا ساری نعمتیں مل گئیں، بندہ کہے گا جنتی کہے گا یا اللہ نعمتیں مل گئی، اللہ کہے گا نہیں ایک نعمت باقی ہے، تو لوگ گھبرائیں گے اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ کہے گا جا اپنے عالموں سے پوچھو، اپنے مولانا صاحب سے پوچھو وہ کون نعمت باقی ہے، پھر وہ جنت میں ڈھونڈے گا۔ اے بھائی امول صاحب کو جان گئے جنت میں ڈھونڈو گے۔ اچھا دیکھیے، بچہ پیدا ہوا، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو بھائی کان میں اذان دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے آپ لوگ دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ پروفیسر صاحب؟ ارے بولیے نا، وکیل صاحب دیں گے اذان؟ کون دے گا؟ مولوی صاحب دیں گے؟ ارے بولا مولوی صاحب، بولا قاری صاحب کو، بولا حافظ صاحب کو، بولا امام صاحب کو، بولا کیان بولے چھوا بھئیے کانوں اذان دیوے۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت آئے کان میں اذان دے دیے، ذہن کو حاضر کیجئے گا، کان میں اذان دے دیے، اب اس بچے کا نام رکھنا ہے، کون رکھے گا؟ ارے کون، کس سے رکھوائیے گا؟ بولیے نا، کس سے رکھوائیے گا؟ دادا سے، نانا سے، چچا سے؟ پھر ان لوگ وہی نام رکھے گا۔ دادا سے رکھوائیے گا پھر وہی نام رہے گا۔ بچہ گھر میں پیدا ہوا، عورتوں نے چلائی چھوا بھئیے، بولے نام رکھے دے، بولے دادا سے بول، دادا سے بیٹھو باری گھر بتا، اے دادا چھوا بھئیے، بولے نام رکھے دے، بولے ٹھیک ہے آج کی دن جرے، بولے آج جمعہ، بولے یہاں نام رکھے دے جمن میاں۔ سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، منگل کو پیدا ہوا بولے یہاں نام رکھے دے منگرو بجاوے ڈمرو، اب بدھ کو پیدا ہوا بولے فائنل نام یہاں نام رکھے دے بدھوا۔
اور جس نہ بچے کا نام بدھوا ہوگا اس کا کام کیا ہوگا؟ ایک بچہ بڑی خدمت کر رہا تھا، 13-14 سال کا بچہ تھا. میں نے کہا کہ بیٹا تور نام کی چھوکرے؟ بولے نہیں بولوں منہ لاج لگا ہو. ہم کہ نام بتانے میں کیسی لاج؟ بولنے بیٹا کی نام چکتے بول. بولے مور نام چھے پھٹکان. بولے پھٹکان کیرا خیال کو نام رہے؟ بولے مور دادو. کہ تو تور دادو نام کی؟ بولے مور دادو نام رہے لٹکان. ٹھیک ہے وہ لٹکتے رہے بیتی پھٹکتے رہو. اچھا نام رکھو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. اب یہ بچے کی عقیقہ کرنی ہے. 7 دن کے اندر میں عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ کا مسئلہ سمجھنا ہے. تو کس سے سمجھو گے آپ؟ ارے بھائی بولو کس سے سمجھو گے؟ مولوی صاحب سے سمجھنا ہوگا، عالم صاحب سے سمجھنا ہوگا، مفتی صاحب سے سمجھنا ہوگا، امام صاحب سے سمجھنا ہوگا، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے سمجھنا ہوگا. عقیقہ کرنا ہے. 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا نبی کی سنت ہے. 7ویں دن اب اسی بچے کو تعلیم دینا ہے، تربیت اچھی دینی ہے تو مکتب میں پڑھانا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے. تو کون پڑھائے گا؟ مولانا صاحب پڑھائیں گے، عالم صاحب پڑھائیں گے، مفتی صاحب پڑھائیں گے. یہی بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا. اب اس کے لیے آپ نے ایک لڑکی کا انتخاب کیا، بارات گئی، لاکھوں کا کھانا بنا ہوا رکھا ہوا ہے، ایک سے ایک VIP آدمی پہنچا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہے، پروفیسر صاحب بھی ہیں، انجینئر صاحب بھی ہیں، سائنسداں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ارب پتی بھی بیٹھا ہوا ہے. اب وہ نکاح کون پڑھائے گا؟ ارے بولو نا بھائی بولو نا. وکیل صاحب پڑھائیں گے؟ وکیل صاحب نہیں ہوگا. قربان جائیے. اسی لیے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ایک بات بتائیے، آپ لوگ جو نکاح پڑھانے کا پیسہ لیتے ہیں کتنا لیتے ہیں؟ وہ نکاح پڑھانے کا پیسہ بھائی جو من خوشی ہو دے دیجیے، تو 500 روپیہ سے کیا کم دیجیے گا؟ بولا کہ نہیں یہ جائز ہے. بولا اچھا تھپاچی کا گاڑی جو لیے ہو یہ جائز ہے؟ دیکھیے یہاں 500 روپے دے رہا ہے تو مسئلہ پوچھ رہا کہ جائز ہے. آج 2 لاکھ ٹکا لیے ہو ادھر سے جائز ہے؟ ارے وہ جائز ہے. مسئلہ دیکھو کیسے پوچھتا ہے. قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤ میرے نوجوانوں. اچھا شادی ہو گئی، نکاح پڑھا دیا. اسی لیے ایک جگہ تقریر کر کے نیچے اترے. ایک نوجوان نے کہا حضرت رکیے، آپ نے تقریر کیا ہے کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے. میں نے کہا کہ ہاں حضور کی حدیث ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بولا نہیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جیسے جنت ہے تو ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے کہ نہیں؟ اللہ قبول فرمائے. تو میں نے کہا بیٹا بیاہ بھائی تو بولا نہیں بھیا. ہم بولا اچھا ٹھیک ہے، ساس سسر کے قدم کے نیچے بھی ہے. بولا کی چھے؟ ہم بولے بھٹبٹیا چھے، واشنگ مشین ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، تھالی ہے، برتن ہے، چمچ ہے. میرے نوجوانوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرو. انشاءاللہ اگر نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو تیرے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ فرما بردار ہوگی، وہ نیک اور صالح اولاد ہوگی. پیسہ یہ 100 روپے نوجوان نے دیا ہے، الحمدللہ اس پیسے کو میں رکھ رہا ہوں. ابھی تو لڑکے کی شادی ہوئی ہے، ایک لڑکے کی شادی ہو گئی ہے. اب وہ بارات، اب میں کیا بتاؤں، بہت ساری کمیاں ہیں میرے بھائی، بہت ساری کمیاں ہیں. ایک لڑکی والا ایک ہی لڑکی تھی اور بڑا پیسہ والا تھا. پتا چلا کہ ایک لڑکا ایم اے کر کے آیا ہے، سنسکرت پڑھ کر آیا ہے. کیا پڑھ کر آیا بولو؟ ارے بولو نا بھائی. سنسکرت پڑھ کر آیا ہے. یہ لڑکی والا اپنی بیٹی کی تصویر لیا، ایک آدمی کو ساتھ لیا، بولو چل تمیا. لڑکا ہاتھ سے نکلے جاوے گیا. لڑکے کے باپ کو تصویر دکھایا کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آپ جو بولو گے ہم دے دیں گے. لڑکے کے باپ نے دیکھا، بولا ہاں مجھے لڑکی پسند ہے، میرے بیٹے کو دکھا دو. اور بیٹا بھی دیکھا، بولا مجھے بھی پسند ہے، لڑکی اچھی تھی. لڑکی کا باپ خوش ہو گیا کہ چلو بیٹی کو پسند کر لیا ہے، اب کچھ لین دین کی بات کر لیں، کیا لے گا نہیں لے گا. تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ بھائی لڑکے کے باپ سے کہ سمدھی کی لی بہن. بولا موگنی پوچھ، مور بیٹا جب آگے پوچھ کی لی بہن نہیں لی بہن. تو لڑکا کو سامنے بٹھایا، بولا کہ بیٹا کیا لے گا، ٹائٹن کی گھڑی لے گا یا سوناٹا کی گھڑی لے گا، کیا لے گا؟ تو لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا، سنسکرت میں بولا نا. بولا کی بولو میاں؟
نہ بولو ہو نا ہاں بولو. تو اس کے ساتھ میں جو آیا نا وہ بولا کہ پھر پوچھ سنسکرت بولو ہو سمجھوا ہے تو. بولا میں کس کیا سمجھوں. پھر پوچھا کہ بیٹا واشنگ مشین لے گا واشنگ مشین. تو لڑکا بولا نا. بھائی یہ نہ بولا کہ ہاں بولا تو سمجھے نہیں آ رہا. بولا پھر پوچھ. بولا بیٹا کی لی وہ فریج لی وہ فریج. تو لڑکا بولا نا. تو لڑکی والا کو غصہ آ گیا. بولا کھلے بول میاں کی لی وہ مو سمجھو نہیں وہ سو کھلے بول. تو لڑکا بولا یا ماں. بات سمجھو دو سیکنڈ. لڑکا یاما لے وے لڑکا موٹر سائیکل لے وے. اس لیے میرے نوجوانوں توبہ کرو عہد کرو جلسہ سے پیغام لے کر اٹھو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. کتنے لوگ تیار ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ. آج جو لے لیے ہو وہ واپس نہیں ہوگا. وہ واپس نہیں ہوگا. اللہ ہمارے بچوں کے نوجوانوں کی اے اللہ جہیز جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. مدرسے کا جلسہ ہے ذہن کو حاضر رکھو. یہاں پر نکاح لڑکے کا ہو گیا ہے. بس یہیں تک میں مولوی صاحب کی ضرورت میں بتا پایا. ابھی تو آگے اور جانا ہے. انتقال کر جاؤ گے جنازہ کون پڑھائے گا. دعا مر جاؤ گے قبر میں مر جاؤ گے دفن کر دیں گے. پھر تمہارے لیے بخشی و مغفرت کی دعا کون کرے گا. پھر حشر کا میدان ہوگا. علماء کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ممبر بچھائیں گے اور قربان جاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ گے. وہاں بھی ایک عالم کی ضرورت ہے. اس کو حاضر رکھوں گا. وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. میرے بعد بھی بڑے بڑے جید عالم دین عارف باللہ تشریف فرما ہے جن کی تقریر کو آپ کو سننی ہے. میرے بھائیو مدرسہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. مسجد نبوی کی بنیاد جب رکھی گئی اللہ کے نبی نے ایک کونے میں مدرسے کا بنیاد رکھا. ایک کونے میں مدرسہ کھولا اللہ کے نبی نے. وہ صحابہ صفا تھے. قربان جائیے پڑھنے والے کون تھے. حضرت ابو بکر صدیق تھے. حضرت عمر فاروق تھے. حضرت عثمان غنی تھے. حضرت علی تھے. حضرت طلحہ تھے. حضرت زبیر تھے. حضرت سعد تھے. پڑھنے والے صحابہ تھے. پڑھانے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بھائی مدرسہ بنائیں گے. بھائی مدرسہ بنائیں گے. اپنے ماں باپ ایک بات یاد رکھنا آدمی مر جائے گا اس کا صدقہ جاریہ اگر وہ دنیا میں کر کے مرا ہے تو یہ جاری رہے گا. کب تک جاری رہے گا. قیامت تک. جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ قائم رہے گا مسجد قائم رہے گی اللہ تعالیٰ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا. تو یہ مدرسہ ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول کا گھر ہے. کچھ ایسا کام کرو. اللہ نے دولت دیا ہے اللہ نے مال دیا ہے تو کچھ ایسا کام کرو کہ قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. کیا پتا کیا خبر مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے. بیوی یاد کرے یا نہ کرے. بھائی یاد کرے یا نہ کرے. کیوں نہ رہتی زندگی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو. یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. تو انشاءاللہ میرے بھائی آخرت میں گھر بنائیں گے. میرے بھائی آخرت میں گھر بنائیں گے انشاءاللہ. دعا کریں گے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ تب دعا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ میرے بھائی ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے. الحمدللہ مجھے صرف 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے جس کے لیے یہ ہزاروں کا مجمع جو بیٹھا ہے یہ 10 دعا کرے گا انشاءاللہ. 10 دعا کرے گا انشاءاللہ. اور نہ جانے اللہ کن کے توسل سے کس کے آمین کے صدقے میں ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. وہ لوگ بھی اس میں حصہ لے لینا جس کے گھر میں بیمار ہے علاج کرتے کرتے تھک گئے بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ صدقے کی برکت سے اللہ بیمار کو مکمل تو تندرستی عطا فرما دے گا. وہ لوگ بھی اس میں حصہ لے لینا جو پریشان حال ہو اللہ پریشانی کو دور کر دے گا. اللہ مصیبت سے بچا لے گا. اللہ صدقہ کرو اللہ عمر کو بڑھا دے گا. صدقے میں وہ برکت ہے صدقے میں وہ طاقت ہے. اے مجلس معظم میرے بھائی الحمدللہ اللہ کے رسول کا گھر یہ مدرسہ ہے. مدرسے کی حالت کو میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی اپنے نظروں سے دیکھا ہے. میرے گھر میں بلڈنگ ہو اور اللہ کے رسول کا گھر ایسا ہو اللہ کے نبی کا گھر ایسا ہو اللہ کے نبی کا گھر بنا دو اللہ تیرا گھر بنا دے گا. انشاءاللہ بنائیں گے میرے بھائی انشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے. ہے کوئی نوجوان سخی اپنی ماں کے نام پر میں ماں باپ کے نام پر ماں اور باپ دونوں کے نام پر 5,000 روپے دینے والا 5,000 روپے دینے والا صدقہ کرنے والا 5,000 روپے نقد ہے نقد دے دو نقد نہیں تو انشاءاللہ لکھا دو. پے ٹی ایم پے فون
پے ٹی ایم فون پے گوگل پے جو کرنا ہے کر دو، پاس میں پیسہ ہے دے دو، نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دو۔ 5 آدمی کم از کم اس مجمع کے اندر میں تیار ہو میرے بھائی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہے، اپنی ماں باپ کی محبت میں 5000 روپے دینے والا۔ 10 دعا انشاءاللہ اس کے لیے یہاں پر ہوگی، یہ ہزاروں لوگ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کن کے توسل سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ ہے کوئی نوجوان ہے پہلے فہرست میں جس کا نام آ جائے؟ 5000 روپے کا سوال ہے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے ایک حافظ قرآن، حامل قرآن، عاشق قرآن، قاری قرآن، جناب فیضان صاحب، حافظ فیضان صاحب دامت برکاتہم۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، ماشاءاللہ۔ اے اللہ، ایک حافظ قرآن نے، قاری قرآن نے تیرے محبوب کے گھر بنانے کے لیے تیرے راستے میں اللہ 5000 روپے تعاون کیا ہے، یا اللہ اس کے دان کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، علم میں، عزت میں، مرتبے میں یا اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کے والدین کو کرب جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ فرمائش بھوجپوری کی ہے، میں بھوجپوری آپ کو سنا دوں گا۔ اللہ نے پہلے کو چنا ہے، انشاءاللہ بھی تو 4 باقی ہے، 4 باقی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر، ایک آدمی اور تیار ہو جا ماشاءاللہ، ایک آدمی اور تیار ہو جاؤ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک کھیت والا، زمین والا، دکاندار، مکان والا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں 5000 سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے، 5000 سے کاروبار رک نہیں جائے گا، چولہا نہیں بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو قسم کھا کے ارشاد فرمائے کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے، اس دولت میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھائی اس حدیث پر ہے۔ دوسرا کوئی نوجوان ہے 5000 روپے دینے والا؟ میرے بھائی بڑی تیزی کے ساتھ 5 آدمی تیار ہو جائے، میرے بھائی 5 آدمی تیار ہو جائے۔ ہے کوئی دوسرے نمبر پہ ایک آدمی اور؟ میرے بھائی دوسرے نمبر پہ ہمارے حافظ فیضان صاحب کی طرح کوئی دوسرا نوجوان؟ ماشاء مفتی صاحب نے اپنے والدین کی طرف سے 5000 ہے ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حضرت اللہ مولانا عارف باللہ مفتی عطا القاسمی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے الحمدللہ 5000 روپے تعاون کیے ہیں۔ اللہ ہمارے حضرت کی اس تعاون کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، بال بچوں کی عمر میں، زندگی میں، علم میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کے والدین کے قبر کو کشادہ فتح فرما دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ان کے والدین کے قبر کو بنا دے یا اللہ، نور سے بھر دے اللہ۔ اللہ ان کے ماں باپ کو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما۔ ماشاءاللہ صاحب اپنے والد صاحب کے نام سے جو ہے 5000 ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر۔ تیسرے بھی ہو گئے۔ ماسٹر حسان صاحب ہاٹ گاچھی کے رہنے والے ہیں، اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے تعاون کیے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ماسٹر حسان صاحب کی اس تعاون کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کے عہدے میں، عزت میں، مرتبے میں برکت عطا فرما دے۔ گھر گھر میں برکت، گھر کے دانے دانے میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے والدین کو بھی کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ بھائی 5 آدمی چاہیے تھا، اللہ نے 3 کو چنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی کے 4 یار تھے، اللہ کے نبی کے 4 یار تھے۔ چوتھے نمبر پہ کوئی ایک نوجوان کھڑے ہو جائے۔ بھائی مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو، کیا آپ سے آپ کی دولت مانگ رہے ہیں، زمین مانگ رہے ہیں، سونا چاندی کا سوال کر رہے ہیں؟ میرے بھائی 5000 روپے کا سوال ہے۔ ابھی کے زمانے میں 5000 کی کیا حیثیت ہے؟ کشن گنج لے کر جاؤ گے؟ اے نوجوان آ گیا ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ
صاحب اپنے والدین کے لیے 5000 ریحان صاحب ماشاءاللہ اپنے والد اور والدہ کے نام اصال و ثواب کی نیت سے محمد ریحان صاحب نے ماشاءاللہ 5000 روپے تعاون کی ہے. اللہ ان کے والدین کو کروڑ جنت الفردوس اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. اللہ اس نوجوان کی کمائی میں، صحت میں، زندگی میں، دکان میں، مکان میں، تجارت میں برکت دے دے. اللہ ان کے خاندان کے مرحومین مرحومات کی بخشش و مغفرت عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. محمد کلام صاحب پائل والا ماشاءاللہ. دیکھیے یہ 5ویں بھی آ گئے. نعرے تکبیر. ماشاءاللہ محمد کلام صاحب الحمدللہ ٹائلس والے، انہوں نے بھی 5000 روپے تعاون کیے ہیں. یا اللہ جناب ہاٹ گاچی گاؤں کے رہنے والے ہیں. یا اللہ کلام صاحب کی اس تعاون کو قبول فرما لے. اللہ اس کے ٹائلس کی دکان میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ان کی بھی عمر میں، صحت میں، گھر میں، بال بچوں کی زندگی برکت دے دے. اللہ ان کے بھی والدین کو کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے تو ہمارا بھائی دادا بھائی را ماشاءاللہ. نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ دولت رہے گی نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا. ماشاءاللہ 5 ہو گئے حضرت، 5 ہو گئے. اللہ نے زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا بھائی زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ ارے بولیے تو صحیح. 3 دن میں. آسمان کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 3 دن میں. 3 کتنے ہوئے؟ اللہ زمین و آسمان کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. 6 نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جاؤ. 5000 روپے آپ سے آپ کی دولت نہیں مانگ رہے ہیں. یہ ایک حقیر سی رقم ہے، ایک چھوٹی سی رقم ہے، مختصر سی رقم ہے. صدقے کے طور پر انشاءاللہ مدرسے کو دے دو، اللہ کے رسول کا گھر بنا دو، صدقہ کر دو. اللہ وبا سے، بلا سے، حادثہ سے آپ کی زندگی کی حفاظت عطا فرمائے گا. اللہ بیماری سے شفا یابی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. اللہ بری موت سے بچائے گا اور اللہ عمر کو لمبی عطا کر دے گا انشاءاللہ. بھائی 6 نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی. 5000 روپے کا سوال ہے. ہم زیادہ نہیں مانگے ہیں. 5000. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مفتی عطا القاسمی صاحب دامت برکاتہم، اگر میں 10,000 سے بھی شروع کرتا تو حضرت پہلی بات میں حضرت کہتے کہ 10,000 روپے میرے طرف سے رکیے. الحمدللہ میں نے 5000 سے اس لیے شروع کیا کہ آپ کو بوجھ نہ لگے. الحمدللہ 5000 روپے سے 10 بھائی جڑ جاؤ گے. اس سے آپ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا گھر کا بھلا ہو جائے گا. اللہ آپ کا بھلا کر دے گا. ہے 6 نمبر پہ بھائی 6 نمبر پہ کوئی نوجوان ہے، کوئی سخی ہے، کوئی فیاض دل والا ہے. 5000 روپے کا سوال ہے. ہم زیادہ نہیں مانگے ہیں. 5000 روپے کا سوال ہے. بڑی تیزی کے ساتھ آ جاؤ میرے بھائی. ہے 6 نمبر پہ کوئی نوجوان بھائی؟ ایک آدمی اور تیار ہو. ماشاءاللہ. سمیتی جناب اختر حسین صاحب ماشاءاللہ. اپنی امی کے لیے 11,000 روپے. ہے نعرے تکبیر. اللہ اکبر. سمیتی جناب اختر حسین صاحب ماشاءاللہ اپنے والدہ مرحومہ کی سال و ثواب کی نیت سے 11,000 روپے انہوں نے تعاون کیا ہے. اللہ اختر حسین صاحب کی اس تعاون کو قبول فرما لے. اللہ ان کے والدہ کی قبر کو حد نگاہ وسیع عطا فرما دے، باغ و بہار پیدا فرما دے، جنت کی کھڑکیوں کو ان کے والدہ کے قبر میں کھول دے. یا اللہ انہیں جنت. ممبر مقیم عیسیٰ ہماری اپنے والدین کے لیے 5000. ماشاءاللہ. دیکھیے بھائی 7 آدمی ہو گئے الحمدللہ. ممبر مقیم صاحب چاماری کے رہنے والے ہیں. 5000 روپے انہوں نے والدین کی سال و ثواب کو تعاون کی ہے. اللہ مقیم صاحب کی اس تعاون قبول فرما لے. اللہ ان کی بھی عمر میں، گھر میں برکت دے دے. ان کے بھی ماں باپ کو کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا،
اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ اچھا بھائی، جہنم کے کئی دروازے ہیں؟ ارے بولو تو صحیح، 7 دروازے ہیں۔ کئی دروازے ہیں بھائی؟ 7ویں نمبر پہ ایک کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو جاؤ، 5000 روپے کا سوال ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے کوئی نوجوان ہے بھائی، بیچ میں سے کوئی نوجوان نہیں آ رہا ہے، بیچ میں سے کوئی نوجوان نہیں آ رہا ہے، پیچھے میں سے کوئی نوجوان نہیں آ رہا ہے، ایک سے ایک پیسے والا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ گرو مرا اچا ماری کی سرزمین ہے، جہاں سخی لوگ رہتے ہیں، فیاض لوگ رہتے ہیں، غنی لوگ رہتے ہیں، الحمدللہ سخی لوگ رہتے ہیں میرے بھائی، تھوڑے سے حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ایک نوجوان اور آ گیا، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، آ گیا بھائی۔ اچھا بہت تیزی کے ساتھ بیٹھا ہو۔ اچھا انشاءاللہ اللہ کسی نہ کسی کو چنے گا۔ میری ماں بہنوں، ہم اپنی ماں بہنوں سے ہمیں گزارش کرنا چاہیں، کوئی میری ماں بہن اگر دینا چاہیں 5000 روپے، انشاءاللہ جو بے اولاد ہو دعا ہو جائے گی یہاں پر، اللہ اولاد کی خوشیوں سے تیرے گود کو بھر دے گا۔ کوئی ماں بہن میری بیمار رہتی ہو، انشاءاللہ صدقہ کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ صدقہ کرو، اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے گا، عالمہ، بیٹی کو عالمہ بنا دے گا۔ اپنے ماں باپ کی سال و سوال میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور رضاکار لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چادر رومال لے کر ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں بھیج دیں، میری ماں بہنوں جہاں تک ہو سکے دل کھول کر جتیلا پیسہ تمہارا نیوسیائی گھر سے سب کا چادر ڈالے دو انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر چلے جائیں۔ میری ماں بہنوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ذات نے کری ہے۔ تم اس کی بیٹی ہو، آج دل کھول کر اپنی ماں کی سنت کو ادا کرنا، اور اس گھر کو بنا دو، اللہ تیرے لیے آخرت میں گھر بنا دے گا۔ اللہ اس کا جزا، اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی بس 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی، 5000 روپے دینے والا۔ 5000 والا ہے کوئی نوجوان ہے بھائی؟ 5000 والا کوئی نوجوان ہے؟ ارے دعا کرا لو، دعا کرا لو، دعا کرا لو۔ گھر جاؤ گے ماں سے تو کم از کم کہو گے کہ ماں میں نے 5000 روپے آپ کے نام سے دیا ہے، باپ کے نام سے دیا، میں نے دعا کروایا ہے، کچھ قربان جاؤ۔ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا، ماں کا کلیجہ کتنا چوڑا ہو جائے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ میرے لیے 5000 روپے مدرسے میں دے کر دعا کرا کے آیا ہے۔ قربان جاؤ میرے بھائیو، آ جاؤ۔ ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کو راستہ دے دو۔ ماشاءاللہ آ گیا یہ نوجوان، بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ بھائی 7 ہو گئے بھائی، کتنے ہوئے بولیے؟ ہاں سنبھال کے بھائی آ گیا یہ نوجوان، آ گیا بھائی 7واں ہو گیا۔ بھائی جنت کے کئی دروازے ہیں؟ ارے بولو 8۔ بس ایک آدمی اور چاہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے 2 اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے 2 اور آ رہے ہیں۔ انصار بھائی اچھا ہماری اپنے والدین کے لیے 9 ہو گئے۔ انصار بھائی ایچا ماری ماشاءاللہ، یہ دیکھیے 9 ہو گئے بھائی، 9 ہو گئے ایچا ماری کے انصار بھائی الحمدللہ۔ 5000 ہم سمجھے لکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا آئیں گے انشاءاللہ۔ بھائی 9 ہو گئے۔ কত জন হলো বলুন তো? 9 জন। কত জন হলো বলুন? 10 میں کتنا کم رہا؟ 10 اور بس۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے، عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے۔ بس یہ کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ اس کے لیے اس مجلس میں دعا مانگ لیا جائے گا، دعا کر لیا جائے گا۔ ہے کوئی نوجوان، کوئی سخی؟ پھر بھوجپوری کی فرمائش ہے، میں بھوجپوری آپ کو سنا دوں گا الحمدللہ۔ بس ایک آدمی آ گیا نوجوان، آنے دو۔ بہت سوچ رہا تھا بچہ کہ کیسے ہم آگے بڑھیں، آ گیا۔ یہ دیکھیے اللہ نے کھڑا کر دیا، اللہ نے چن لیا اس کو ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آ جا بیٹا آ جا۔ بھائی کتنے ہوئے؟ ارے کتنے ہوئے بولیے نا بھائی؟ 10 ہو گئے۔ یہ 10 ہو گئے۔ ارے بھائی اس کا بیٹے گم ہو گیا۔ بولا نہیں پیسہ نہیں دوں، مور بیٹا گم ہے گئی ہے۔ اچھا انشاءاللہ، اچھا دے گا۔ اللہ دیکھیے وہ بچے کہاں ہیں؟ محمد نافع نام کا بچہ جو بالو بڑی کا رہنے والا ہے، ان کے والد صاحب محمد مشفق یہاں کھڑے ہیں،
अगर वो बच्चा इधर उधर कहीं घूम रहे हो तो यहाँ अपने अब्बा से आके मुलाकात कर ले। माशाल्लाह। 10 साल का बच्चा है, मोहम्मद नाफे नाम का, अगर किसी को मिले कहीं पर तो यहाँ भाई एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, ये बड़ी तेजी के साथ। देखिए वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त तेजी के साथ कटता जा रहा है, मेरा टाइम भी पूरा हो गया है। बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक आदमी जल्दी तैयार हो जाओ, एक आदमी तैयार हो जाओ, एक आदमी कोई 10वें नंबर पे इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। अच्छा इस सौदे को सस्ता करूं मैं इंशाल्लाह, मैं सौदे को सस्ता करूं, दुआ वही होगी। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं, जरा पॉकेट में हाथ दीजिए, लेकर आइए, देखते हैं इंशाल्लाह। 1000 रुपए, 500 रुपए, 1000 500 वाले आ जाइए तो इंशाल्लाह। देखिए पहला नौजवान, ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है। दूसरा नौजवान मेरा 1500 वाला आ जाइए, 1500 वाला। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चले जाएं, छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल दे दें। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया। भाई आइए ना, आइए ना, 1500 रुपए लेके। क्या मांग लिया आपसे, क्या मांग लिया? अगर है तो दे दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन रख कर पैसा नहीं देना, अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्चा करना, ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। तो आओ 1000 500 रुपए वाले आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई 1500 वाले। ये देखिए एक लड़का खड़ा हुआ, इसको भी आने दो, रास्ता दे दो इसको, इधर से आएगा।